آنے کے بعد اس نے کہا ڈرائیور صاحب، بس کے ڈرائیور سے کہا ڈرائیور صاحب گاڑی آپ مجھے دیں میں چلاؤں گا. تو ڈرائیور صاحب کہیں گے بھائی اس گاڑی کو چلانے کے لیے سند کی ضرورت پڑتی ہے، سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑتی ہے، تجربے کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر تجربے کے میں گاڑی نہیں دے سکتا تجھ کو. تو کہنے لگا ڈاکٹر صاحب ڈرائیور صاحب میرے پاس بھی دو ہاتھ ہیں، تمہارے پاس بھی دو ہاتھ ہیں، میرے پاس بھی دو آنکھیں ہیں، تمہارے پاس بھی دو آنکھیں ہیں، میرے پاس دو پیر ہیں، تمہارے پاس بھی دو پیر ہیں، ہم اور آپ ایک جیسے ہی تو ہیں، پھر آپ چلا سکتے میں کیوں نہیں چلا سکتا؟ تو ڈرائیور کہے گا بے وقوف ہو، پہلے جا کر کے تجربہ حاصل کرو، کیونکہ بس میں بیٹھے سارے سواریوں کی جان کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، میں ان کے جان کو لے کر کے چل رہا ہوں. اگر کوئی حادثہ ہو گیا تو سارے کے سارے لوگ ہلاک بھی ہو سکتے ہیں. تو پتہ یہ چل گیا بس میں بیٹھنے والا ایک ڈرائیور اور ایک پیسنجر دونوں جب برابر نہیں ہو سکتے ہیں، ڈرائیور منزل تک پہنچانے والا ہے اور جو پیسنجر ہے وہ منزل تک پہنچنے والا ہے، تو نبی اور امتی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے ہیں امت کو جنت تک پہنچانے کے لیے. تو پتہ یہ چلا کہ اسی لیے مصطفیٰ کی آمد پر ہم میلاد مناتے ہیں اور خوشی مناتے دھوم دھام. حضور کے میلاد کے 3 مرحلے ہیں، 3 مرحلے. اور توجہ کے ساتھ آپ سنیے گا بات سمجھ میں آ جائے کہ میں بالکل آسان لب و لہجے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. میلاد مصطفیٰ کے 3 مرحلے. پہلا مرحلہ میلاد مصطفیٰ کا، اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضرت جابر نے پوچھا یا رسول اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق فرمائی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے جابر اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. نور کو، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد کا پہلا مرحلہ، مصطفیٰ کی میلاد کا پہلا مرحلہ. حضور نور ہے. اب اس پر بہت بڑا جھگڑا چل رہا ہے آج کے دور میں. کوئی کہتا ہے کہ حضور نور ہے، کوئی کہتا ہے حضور بشر ہے. تو آخر ہیں کیا؟ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم نہ حضور کو صرف نور مانتے ہیں نہ حضور کو صرف بشر مانتے ہیں، بلکہ ہم حضور کو نور بھی مانتے ہیں اور بشر بھی. ایک حقیقت مصطفیٰ کی نور ہے، ایک حقیقت مصطفیٰ کی بشر ہے. اگر ہم صرف نور مانیں گے تب بھی کافر ہو جائیں گے، ہم صرف بشر مانیں گے تب بھی کافر ہو جائیں گے، ہمارا ایمان چلا جائے گا. تو ہم نور بھی مانتے ہیں اور بشر بھی مانتے ہیں، نور بھی اور بشر بھی. اب کوئی یہ بھی اعتراض کر سکتا ہے، اعتراض کرنے والے کرتے ہیں کہ آخر حضور تنہا نور بھی اور بشر بھی، یہ دونوں چیزیں کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضور نور اور بشر دونوں کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یاد رکھنا کہ جب حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ لینا ہوتا ہے تب آپ پر نورانیت غالب ہوتی ہے، اور جب وہ اللہ سے لے کر کے امت کو کچھ دینا ہوتا ہے تو بشریت غالب آ جاتی ہے. علامہ نعیم الدین مراد آبادی نے بڑے پیارے انداز میں اس کو سمجھایا ہے. آپ میری انگلیوں کی طرف دیکھیں تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں بالکل آسان طریقے سے. پہلے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تیسرے نمبر پر یہ ہم اور آپ ہیں، یعنی حضور کے امتی ہیں، حضور کے امتی ہیں. اب بیچ میں سرکار، پہلے نمبر پر اللہ، تیسرے نمبر پر امتی ہے، بندے ہیں. اب اگر بندوں کو رب سے کچھ لینا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بیچ والے سے ملنا ہوگا، بیچ والے سے ملنا ہوگا. اس انگلی کو، نیچے کی انگلی کو اوپر کی انگلی سے اگر ہم ملائیں گے تو بغیر بیچ کے سہارا لیے ہوئے ہم ملا نہیں سکتے. بغیر بیچ کے انگلی کا سہارا لیے ہم نیچے کی انگلی کو اوپر کی انگلی سے ملا نہیں سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیچ میں رکھ کر کے وسیلہ بنا دیا ہے. اگر اب کوئی یہ کہے کہ کیا ہم ڈائریکٹ اللہ سے نہیں لے سکتے ہیں، تو یاد رکھو اللہ اس چیز پر قادر ہے، اپنے جس بندے کو چاہے جب چاہے تو جو دینا چاہے اللہ ڈائریکٹ دے سکتا ہے. لیکن ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ لے لیں. اس لیے اللہ نے بیچ میں سرکار کا وسیلہ، بیچ میں حضور کا وسیلہ بنایا ہے. تو حضور سے جب ہم کو کچھ لینا ہوتا ہے
تو ہم حضور کا وسیلہ لگاتے ہیں، حضور کا وسیلہ۔ اب اس کو ایک آسان طرز پر یوں سمجھ لیں کہ قاری ساجد صاحب کی بلا آپ یہاں سے نکلے امیٹھی گئے، ان کو امیٹھی سے لکھنؤ جانا تھا، امیٹھی میں ایک بس پر یہ سوار ہو گئے، ایک بس پر یہ سوار ہو گئے، اتفاق سے ایک بد شکل ان جو ہے اٹنگے پیجامے والا آ گیا اور آ کر کے بیٹھا اسی بس میں۔ آنے کے بعد اس نے کہا ڈرائیور صاحب، بس کے ڈرائیور سے کہا ڈرائیور صاحب گاڑی آپ مجھے دیں میں چلاؤں گا۔ تو ڈرائیور صاحب کہیں گے بھائی اس گاڑی کو چلانے کے لیے سند کی ضرورت پڑتی ہے، سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑتی ہے، تجربے کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر تجربے کے میں گاڑی نہیں دے سکتا تجھ کو۔ تو کہنے لگا ڈاکٹر صاحب، ڈرائیور صاحب میرے پاس بھی دو ہاتھ ہیں، تمہارے پاس بھی دو ہاتھ ہیں، میرے پاس بھی دو آنکھیں ہیں، تمہارے پاس بھی دو آنکھیں ہیں، میرے پاس دو پیر ہیں، تمہارے پاس بھی دو پیر ہیں، ہم اور آپ ایک جیسے ہی تو ہیں، پھر آپ چلا سکتے میں کیوں نہیں چلا سکتا؟ تو ڈرائیور کہے گا بے وقوف، پہلے جا کر کے تجربہ حاصل کرو، کیونکہ بس میں بیٹھے سارے سواریوں کی جان کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، میں ان کو ان کے جان کو لے کر کے چل رہا ہوں، اگر کوئی حادثہ ہو گیا تو سارے کے سارے لوگ ہلاک بھی ہو سکتے ہیں۔ تو پتہ یہ چل گیا بس میں بیٹھنے والا ایک ڈرائیور اور ایک پیسنجر دونوں جب برابر نہیں ہو سکتے ہیں، ڈرائیور منزل تک پہنچانے والا ہے اور جو پیسنجر ہے وہ منزل تک پہنچنے والا ہے، تو نبی اور امتی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے ہیں امت کو جنت تک پہنچانے کے لیے، تو پتہ یہ چلا کہ اسی لیے مصطفیٰ کی آمد پر ہم میلاد مناتے ہیں اور خوشی مناتے، دھوم دھام منایا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد مصطفیٰ، مولانا مقیم صاحب قبلہ، نعرہ حیدری، واہ 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 کیا نعرہ۔ یہ پہلا میلاد، میلاد کا پہلا مرحلہ، میلاد کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب آدم کی تخلیق ہوئی، آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی کو چسپاں کر دیا گیا۔ وہ کس طریقے سے کیا؟ آدم کے پتلے کو جب اللہ نے تیار کیا تو آدم علیہ السلام کی تخلیق میں 5 چیزیں شامل ہیں، 5 چیزیں ہیں وہ شامل ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ مٹی ہے، پانی ہے، ہوا ہے، آگ ہے، 5ویں چیز روح ہے۔ یعنی مٹی کو پانی سے گوندھا گیا، ہوا میں اس کو سکھایا گیا، آگ کی تپش دی گئی، پھر اس کے بعد آدم کے پتلے میں روح کو ڈالا گیا۔ آدم کے پتلے میں، آدم کے نتنے سے روح کو جب ڈالا گیا تو روح اندر جاتی ہے، پورے جسم آدم کا گردش کر کے روح باہر آ جاتی ہے۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ رب جلال میں آتا ہے، رب نے فرمایا اے روح آخر معاملہ کیا ہے؟ آدم کے جسم کے اندر تو قرار کیوں نہیں پاتی ہے؟ تو روح نے کہا مولا میں عالم ارواح سے میرا تعلق ہے، مجھ میں شرافت ہے، نزاکت ہے، مولا میں نور کی دل دادا ہوں، مجھے اندھیرے سے گھبراہٹ ہوتی ہے، وحشت ہوتی ہے۔ جب اتنا کہا تو رب نے کہا اے فرشتو نور محمدی کو اٹھاؤ، آدم کی پیشانی میں چسپاں کر دو۔ فرشتوں کو نور محمدی کو لے کر کے آدم کی پیشانی میں چسپاں کرنا تھا کہ آدم علیہ السلام کا پورا بدن منور ہو جاتا ہے اور آدم کی روح کو ان کے جسم کے اندر قرار مل گیا، جسم کے اندر قرار مل گیا۔ یہیں سے ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں، یہ جو روح ہے، روح بھی یہ نور کی دل دادا ہے، اور نور مصطفیٰ کے نور کا فیض ایمان سے ملتا ہے، عمل سے ملتا ہے۔ جو بے ایمان ہوتے ہیں، جو بے عمل ہوتے ہیں، جن کے پاس مصطفیٰ جانے رحمت کے شان و عظمت کے انکار کرتے ہیں، یاد رکھنا ان کے پاس مصطفیٰ کے نور کا فیض نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سنی مسلمان جب ربیع النور کا مہینہ آتا ہے پورے محلے کو روشن کر دیتے ہیں، ان کے یہاں جب نور کا مہینہ آتا ہے ان کا محلہ اندھیرا کا اندھیرا رہتا ہے،
ان کی روح ہے بھٹکتی رہتی ہے. بھٹکنے کا عالم یہ ہوتا ہے سر پر بوریا بستر لے کر کے 40 دن اس گاؤں اس گاؤں یہ قریا وہ بھٹکتے رہتے ہیں. اور ہمارے اندر مصطفیٰ کے نور کا فیض ہے. ہم بھٹکتے نہیں ہیں بلکہ ایک جگہ پر ڈٹ کر کے مصطفیٰ کی میلاد کا جشن مناتے ہیں. مصطفیٰ کی آمد پر ہم خوشیاں مناتے ہیں. واہ واہ بہت خوب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد مصطفیٰ. واہ واہ واہ. میرے عزیزو، میلاد کا دوسرا مرحلہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی کو رکھا گیا. پھر نور محمدی حضرت آدم کی پیشانی سے آپ کے صلب میں رکھا گیا. پھر وہ نور محمدی حضرت حوا کے شکم میں حضرت آدم علیہ السلام کے صلب سے حضرت شیش علیہ السلام میں جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ نور محمدی پاک نسلوں سے پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا حضرت عبد المطلب سے عبداللہ تک آتا ہے. اور عبداللہ تک آنے کے بعد حضرت آمینہ کے شکم میں آتا ہے. اور 12 ربیع النور کو یہ نور محمدی بشری شکل میں دنیا میں تشریف لاتا ہے. دنیا میں تشریف لایا. اس سے قبل کے حالات کیا تھے جب سرکار دنیا میں تشریف لائے؟ چند منٹ کی گفتگو میں اس پر کر کے پھر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. دنیا کے حالات یہ تھے، لوگ اپنی سوتیلی ماؤں کے ساتھ زنا کر لیا کرتے تھے. حضور کے آنے سے قبل خانہ کعبہ کا طواف لوگ ننگے ہو کر کے کیا کرتے تھے. حضور کے آنے سے قبل لوگ بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے. حضور کے آنے سے قبل بیٹیوں کو زندہ قتل کر دیا کرتے تھے. حضور کے آنے سے قبل بیویوں کو جو ہے منحوس کہہ کر کے ان کے شوہروں کے ساتھ چتا پر جلا دیا جاتا تھا. حضور کے آنے سے قبل لوگ ڈاکہ زنی میں مبتلا تھے. حضور کے آنے سے قبل لوگ شراب نوشی میں مبتلا تھے. حضور کے آنے سے قبل لوگ چوری ڈکیتی میں مبتلا تھے. حضور کے آنے سے قبل بھائی میں اختلاف تھا. حضور کے آنے سے قبل لوگ ایک دوسرے کے دشمن بنے بیٹھے تھے. حضور کے آنے سے قبل لوگوں کی پیشانیاں آوارہ ہو چکی تھی، اتنی ذلیل ہو چکی تھی. ایک خدا کو چھوڑ کر کے 360 معبودان باطلہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر کے اپنی پیشانیوں کو رسوا کیا کرتے تھے. حضور کے آنے سے قبل جہاں کفر کا ننگا ناچ ناچا جا رہا تھا وہیں پر ایک ماحول یہ بھی تھا. حضور کے آنے سے قبل اگر کسی بیٹی کے سر سے کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا، باپ کا سایہ اٹھ جاتا، اس کی پیشانی پر یتیمی کا داغ لگ جاتا. عرب میں ایک میلہ لگتا تھا، اس میلے میں عرب کے تمام کفار جمع ہو جاتے. جمع ہونے کے بعد جلادوں سے کہا جاتا اونٹ گھوڑے گدھے خچر کو لے کر کے جاؤ، فلاں بیٹی ہے اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، اسے وہاں سے لے کر کے آؤ. اور لاتے تھے عزت کے ساتھ نہیں بلکہ اونٹ گھوڑے گدھے خچر کی پیٹھ پر ننگی پیٹھ پر بٹھا کر کے لے کر کے آتے. جب وہ جلاد پہنچتے اس کے گھر جانے کے بعد دروازے پر دستک دیتے. بیٹی اپنے ماں کے آغوش میں چھپ کر کے ماں کے آنچل میں چھپ کر کے کہتی اے امی جان کیا اب ہمارا کوئی محافظ نہیں ہوگا؟ کیا ہمارا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا؟ اب میری کوئی دیکھ بھال نہیں کرے گا؟ ماں کہتی بیٹی، ماں اپنے آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے بیٹی کے بھی آنسو پوچھتے ہوئے ماں کہتی ہے میری پیاری بیٹی، تیرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، تیری پیشانی پر یتیمی کا داغ لگ چکا ہے. اب تیرا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اب تیرا کوئی محافظ نہیں ہوگا. بیٹی اب یہ تجھے لے جا کر کے تجھے نچائیں گے، تجھے ذلیل و رسوا کریں گے، تجھے قتل کر دیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، جب ماں دروازہ نہ کھولتی وہ جلاد دروازہ توڑ کر کے اندر داخل ہو جاتے، بیٹی کے بازوؤں کو پکڑ کر کے گھسیٹ کر باہر لے کر کے آتے. اونٹ گدھے خچر کی ننگی پیٹھ پر بٹھا کر کے پورے مکے کی گلیوں کا محاصرہ کرواتے ہوئے اس میلے میں لے کر کے جاتے تھے جہاں پر تمام کفار جمع ہوتے. میلے میں لے جانے کے بعد چاروں طرف سے جلاد تلوار لے کر کے کھڑے ہو جاتے. وہ سرداران پکار کر کے کہتے اے بیٹی، جب تک تیرے قدموں میں جان ہے، جب تک تیرے قدموں میں جان ہے تیری جان بخشی جائے گی. جیسے ہی تیرے قدم لڑکھڑائیں گے فوراً تیری گردن مار دی جائے گی. لڑکی موت کے خوف سے ناچنے کی کوشش کرتی، ناچتے ناچتے جب لڑکی کے قدم نڈھال ہو جاتے، لڑکی کے قدم بھر آتے، اب سکت نہ رہتی ناچنے کی تو پھر جلادوں کو حکم ہوتا تلوار اٹھاؤ، لڑکی کی گردن مار دو. جلاد جیسے تلوار اٹھاتے
فرماتے ویسے ہی لڑکی زبردستی ناچنے کی کوشش کرتی، جب بالکل ناچتے ناچتے تھک جاتی، جب وہ تلوار لے کر کے لڑکی کے قریب پہنچتے، لڑکی کے جسم پر جو ہے وار کرتے، اس کا سر زمین جو ہے جسم سے الگ کر کے جب زمین پر گرتا، زمین پر خون کے فوارے گرتے، زمین پکار کر کے کہتی الہ العالمین ان بیٹیوں کا کوئی محافظ بھیج دے، ان کا کوئی بچانے والا بھیج دے، ان کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا بھیج دے، اے مولا ان کے لیے کوئی رحمت للعالمین بنا کر کے بھیج دے۔ آسمان لرز کر کے کہتا اے الہ العالمین، اے الہ العالمین میرے نیچے کب تک بیٹیوں کو زندہ گاڑا جائے گا، کب تک کفر کا ننگا ناچ ناچا جائے گا، کب تک بیٹیوں کو زندہ کاٹا جائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ 12 ربیع النور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کر کے اعلان فرما دیا اے گاڑی جانے والی بیٹیوں، اب تم گاڑی نہیں جاؤ گی، تمہیں بچانے والا محمد رسول اللہ آ چکا ہے۔ جہاں تاریخ تھا، ظلمت زدہ تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ نعرے رسالت، جشن ولادت مصطفیٰ، نعرے حیدری، واہ واہ واہ۔ میرے عزیزو، حضور کے آنے سے قبل یہ حالات تھے، اور جب حضور آئے تو آپ کو اللہ نے معجزہ بنا کر کے سراپا دلیل بنا کر کے بھیجا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور بنا کر کے بھیجا۔ حضور آئے 40 سال کے بعد حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا تو کچھ وہ تھے جو قدموں میں آ گئے، کچھ وہ تھے جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ہم نہیں مانتے آپ اللہ کے نبی ہیں، انہیں نہ ماننے والوں میں سے سب سے پہلے سب سے آگے جو نام ملتا ہے وہ ابو جہل کا نام ملتا ہے۔ یہ ہمیشہ سرکار کو تکلیفیں دینے کی کوشش کیا کرتا تھا، پریشان کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا میرے عزیزو، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک شان، ایک صفت یہ بھی تھی، ہمارے آقا چاہے جس مجلس میں ہو، اس مجلس میں چاہے جتنے اونچے قد کا آدمی ہو، جب وہ جو ہے اونچے قد کا آدمی ہو، سرکار ہمیشہ اونچے نظر آیا کرتے تھے۔ جب ابو جہل دیکھے سرکار اونچے نظر آ رہے ہیں، پنجوں کے بل کھڑا ہو جائے تاکہ میں اونچا نظر آؤں، سرکار نیچے نظر آئے، لیکن جب پلٹ کر کے دیکھتا تھا تو سرکار اونچے نظر آتے تھے اور وہ نیچا نظر آتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، سرکار پہاڑ کے دامن سے جا رہے ہیں، پہاڑ کے نیچے سے ابو جہل نے دیکھا حضور پہاڑ کے نیچے سے جا رہے ہیں، کہا ہر روز تمہیں نیچا نظر آتا تھا، حضور اونچے نظر آتے تھے، آج موقع اچھا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے مکے کا آدمی، میں تو کم سے کم اپنے دل میں سکون، اپنے دل کو سکون دے لوں گا کہ میں آج اونچا نظر آؤں، کسی کوئی جانے نہ جانے مجھے تو سکون مل جائے گا۔ یہ سوچ کر کے دوڑ کر پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے، لیکن جب پلٹ کر کے دیکھتا ہے ابو جہل پہاڑ کے ساتھ نیچا نظر آ رہا تھا، سرکار اونچے نظر آ رہے تھے۔ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا، سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا۔ واہ 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 واہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا کی شان تھی، ہر محفل میں اونچے نظر آتے، لیکن ابو جہل پریشان رہا کرتا تھا، کبھی وہ مٹھی والا واقعہ، کنکڑ کا واقعہ، کبھی نیچے ہو جائے، تو اس وجہ سے وہ پریشان ہو گیا، عاجز ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ بس ایک آخری روایت بیان کر کے گفتگو کو ختم کرنے کی طرف میں لے کر کے آتا ہوں۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بالکل عاجز و لاجواب ہو گیا، ملک یمن میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا حبیب ابن مالک، بہت عقل مند اور دانا قسم کے انسان تھے، ان کو بلایا، کہا حبیب ابن مالک اب آپ آئیے، آ کر کے ان سے مقابلہ کریں۔ ابھی تک جو بھی آیا تھا وہ عاجز و لاجواب ہو گیا، کوئی ان کا مقابلہ نہ کر سکا، آپ آئیے۔ تو جب حبیب نے مالک کو بلایا تو حبیب نے مالک کی شان سے آتے ہیں، 12,000 سواروں کو لے کر کے آئے، 12,000 سواروں کو لے کر کے آئے، اور آنے کے بعد سب سے پہلے ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ ابو جہل سے ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، کہا دیکھو ایسا ہے کہ میں کافی پریشان ہو گیا ہوں، میں کافی جو ہے کوششیں کر چکا ہوں، لیکن میں ہر جگہ ہار جاتا ہوں، اب تم آئے ہو، بڑے عقل مند اور دانا قسم کے انسان ہو، تم ان سے مقابلہ کرو، ان کو جھوٹا ثابت کرو معاذ اللہ،
جب یہ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے تو جو دین لے کر کے آئے، جو کتاب لے کر کے آئے، معاذ اللہ وہ بھی جھوٹا ثابت ہو جائے گا۔ حبیب نے مالک آئے، بڑے شان و شوکت کے ساتھ آتے ہیں۔ آنے کے بعد سرکار سے ملاقات ہو گئی۔ سرکار نے کہا، بھائی حبیب نے مالک تم کیا چاہتے ہو؟ ماذا تريد یا ابن مالک؟ ابن مالک تو کیا چاہتا ہے؟ ابن مالک تو کیا چاہتا ہے؟ حبیب نے مالک کہتے ہیں کہ حضور آپ نے جب مجھ سے پوچھ ہی لیا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں تو سنو، آپ اشارہ کریں، سورج تیزی کے ساتھ غروب ہو جائے، فوراً چاند نکل پڑے، لیکن وہ چاند آسمان پر ٹھہرے نہیں، سیدھا زمین پر آئے، اتنا قریب آپ کے قمیص مبارک یعنی کرتا مبارک میں داخل ہو جائے، پھر وہ چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، ایک ٹکڑا آپ کی داہنی آستین سے نکلے، ایک بائیں آستین سے نکلے، پھر وہ دونوں ٹکڑے آپ کے سر مبارک پر مکمل چاند بن کر کے آپ کی نبوت و رسالت کی گواہی دیتا ہوا، پڑھتا ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سیدھا آسمان پر چلا جائے۔ لیکن جب آسمان پر جائے تو آسمان پر ٹھہرے نہیں، فوراً چاند ڈوبے، اور جیسے ہی چاند ڈوبے فوراً سورج پلٹ کر کے واپس آ جائے، ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ کر کے۔ حضور اگر جھوٹے نبی ہوتے معاذ اللہ، یا ان کے پاس معجزات نہ ہوتے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فوراً کہہ دیتے، اے ابن مالک یہ تو نے کیا شرط رکھ دی ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سراپا معجزہ اور دلیل بنا کر کے بھیجا۔ دلیل جو قرآن کریم کی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق اللہ کی جانب سے ایک برہان آ گیا، دلیل آ گیا، معجزہ آ گیا، سر سے پیر تک سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا تھا۔ حضور نے فرمایا اگر میں یہ سب کر کے دکھا دوں گا تو کیا تو ایمان لے آئے گا؟ کہا ہاں، اس کے بعد ایک شرط اور ہے، آپ اسے پوری کر دیں گے میں فوراً آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ کہا وہ شرط کیا ہے؟ کہا وہ نہیں بتاؤں گا، پہلے آپ یہ کر کے دکھائیں پھر میں بعد میں بتاؤں گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے اختیار دیا تھا، اگر چاہتے فوراً کر کے دکھا دیتے، لیکن شان بندگی کے خلاف آپ جبل ابو قبیس پر تشریف لے جاتے ہیں، صلی رکعتین، 2 رکعت نماز آپ نے ادا فرمائی، 2 رکعت نماز فرمانے کے بعد پھر دعا فرما رہے اللہ کی بارگاہ میں، دعا کرتے ہیں، ابھی آپ دعا سے فارغ نہیں ہوئے، حضرت جبریل علیہ السلام آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ ان اللہ یقرئک السلام، بے شک اللہ آپ پر سلام بھیج رہا ہے۔ بعد سلام کے رب فرماتا ہے یا حبیبی لا تحزن، اے میرے محبوب آپ غم نہ کریں، پریشان نہ ہو، ان اللہ معک، بے شک اللہ آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھ ہے، آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہوتا چلا جائے گا۔ یہ چاند اور سورج کی کیا حیثیت ہے، اللہ نے اسے آپ کے اختیار میں دے دیا ہے، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبض و اختیار۔ واہ واہ واہ، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان پھر اللہ۔ آئے آپ، آنے کے بعد مکے کے تمام لوگ اکٹھا ہو گئے، تمام لوگ اکٹھا، اس کے بعد ابو جہل بھی ہے، ابن مالک بھی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ آپ نے سورج کی طرف اشارہ فرمایا، سورج تیزی کے ساتھ غروب ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی سورج ڈوبا فوراً چاند نکل آیا، لیکن آسمان پر ٹھہرا نہیں، آپ کے قریب آیا، زمین پر آتا ہے، اتنا قریب آپ کے کرتے مبارک میں داخل ہوا، ثم سقطین، پھر 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، وَيَخْرُجُ مِنْ كَمِّ الْأَيْمَنِ، ایک ٹکڑا داہنی آستین سے نکلتا ہے، وَيَخْرُجُ مِنْ كَمِّ الْأَيْسَرِ، ایک ٹکڑا بائیں آستین سے نکلتا ہے، پھر وہ دونوں ٹکڑے آپ کے سر مبارک پر مکمل چاند بن کر کے آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتا ہوا، انسانوں کی شکل میں پڑھتا ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، سیدھا آسمان پر جاتا ہے۔ آسمان پر جب پہنچا تو فوراً چاند ڈوبا، اور جیسے ہی چاند ڈوبتا ہے فوراً سورج پلٹ کر کے واپس آتا ہے، تبھی تو اعلیٰ حضرت بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھتے ہیں، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو جا، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ آپ نے کر کے دکھا دیا تو کہا اے ابن مالک اب تو کلمہ پڑھ لے۔ تو ابن مالک نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میری ایک شرط اور ہے، اسے بھی آپ پوری کر دیں تب میں آپ کا کلمہ پڑھوں گا۔ تو آپ نے پوچھا اچھا بتا وہ شرط کیا ہے؟
تو سرکار نے جب پوچھا تو کہا سنو میں نہیں بتاؤں گا بلکہ آپ بتائیں میں اپنے دل میں کیا سوچ رہا ہوں، دل میں کیا سوچ رہا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، حضور نے فرمایا ابن مالک سن، تو دل میں یہ سوچ رہا ہے تیری کپاہیز معذور لڑکی ہے جسے تو ملک یمن اپنے گھر میں چھوڑ کر کے آیا ہے، تو یہ چاہتا ہے اگر میں اللہ کا سچا نبی ہوں تو اللہ اسے شفا عطا فرما دے، تو سن لے رد اللہ علیہ ذاہا، اللہ نے اسے شفا عطا فرما دیا۔ اتنا کہنا تھا، حبیب ابن مالک ایک بلند مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پکار کر کے کہتے ہیں اے اہل مکہ گواہ ہو جاؤ، آج سے میں پڑھ رہا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کر کے حضور کی غلامی میں آ جاتے ہیں، حضور کی غلامی میں آئے حبیب ابن مالک۔ ابو جہل کو جب پتا چلا ابن مالک نے کلمہ پڑھ لیا، کہا ابن مالک ایسا مت کرنا، کیا تیرے اوپر بھی محمد کا جادو چل گیا ہے معاذ اللہ۔ میرے عزیزو، حبیب ابن مالک گئے اپنے گھر پلٹ کر کے جاتے ہیں، جب گھر گئے واپس دروازے پر دستک دیتے ہیں، وہی اپاہج معذور لڑکی جو اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے چلنے پھرنے سے معذور تھی، دروازے پر آ کر کے دروازہ کھولتی ہے۔ جب دروازہ کھولتی ہے اور زبان سے کہہ رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو جیسے ہی جو ہے حبیب ابن مالک نے یہ سنا، کہا بیٹی یہ تو بتا تجھے کلمہ کس نے پڑھایا؟ کہا بابا جس نے مکے میں آپ کو کلمہ پڑھایا تھا اسی نے آ کر کے مجھے یہاں گھر میں کلمہ پڑھا دیا۔ کہا معاملہ کیا پیش آیا؟ کہا بابا سنو، خواب میں ایک نورانی شکل والا آیا تھا، اس نے کہا تیرے باپ نے مکے میں کلمہ پڑھ لیا ہے تو یہاں پر کلمہ پڑھ لے، اللہ تجھے ہر مرض سے شفا عطا فرما دے گا۔ اتنا کہنا تھا، میں نے کلمہ پڑھا اور اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دیا، اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دیا۔ بس آخری بات بیان کر کے بات کو ختم کروں، حضرت حبیب نے مالک کا اب عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے، ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے کہ حضور نے وہاں کلمہ پڑھایا مجھے اور ساتھی میں یہاں بھی آ کر کے کلمہ پڑھا دیا، ایمان پختہ ہو گیا۔ تو غلاموں کو بلایا، کہا چند سواریاں لے کر کے آؤ، اونٹ لے کر کے آؤ۔ جب اونٹ لے کر کے آئے تو کہا کہ کچھ ہدیہ اور تحفہ لے کر کے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جنہوں نے سب کچھ ہمیں دیا ہے ان کی بارگاہ میں لے جاؤ، ہدیتاً تحفتاً پیش کر دو۔ وہ اونٹ لے کر کے چلے، لے کر کے گئے، جیسے مکے میں پہنچے سب سے پہلے ابو جہل مل جاتا ہے۔ ابو جہل لڑنے لگا، جھگڑنے لگا، کہنے لگا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا حبیب نے مالک کا غلام ہوں۔ کہا کہاں؟ کہا محمد کے پاس جا رہا ہو۔ کہا کیا ہے؟ کہا کچھ سامان بھیجا ہدیتاً اور تحفتاً۔ کہا تم لوگ غلطی پر ہو، ان سے میری پرانی دوستی ہے، مال میرے لیے بھیجا ہے، ان کے لیے نہیں بھیجا ہے، مجھے دے دو، یہ میرے لیے ہے، تم لوگ غلطی پر ہو۔ میرے عزیزو، تو جب لڑنے لگا، جھگڑنے لگا تو حضور آ گئے۔ حضور نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو غلاموں نے کہا حضور یہ سارا کا سارا مال میرے آقا ابن مالک نے آپ کے لیے بھیجا ہے ہدیتاً تحفتاً، لیکن یہ لڑ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے ہے۔ حضور نے فرمایا لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں ہے، ان اونٹوں ہی سے پوچھ لو یہ مال کس کے لیے ہے، یہ اونٹ خود گواہی دیں گے یہ مال کس کے لیے ہے۔ حبیب نے جو ابو جہل تھا وہ سمجھ گیا کہ اونٹ تو میرے کہنے سے کلام کریں گے نہیں، اونٹ میرے کہنے سے تو بولیں گے نہیں۔ کہا ٹھیک ہے پرسوں کے دن رکھا جائے یا فلاں دن رکھا جائے، آپ بھی آؤ میدان میں، ہم بھی آتے ہیں، دونوں لوگ آ کر کے مل کر کے گفتگو کرتے ہیں، اونٹ جس کا بتا دے گا وہ مال لے لے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ سارے کے سارے لوگ مکے میں اس دن جمع ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ رات جب آتی ہے تو وہ ابو جہل جن کی وہ پوجا کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، لات منات ہبل عزا جو بت تھے ان کے پاس گیا، رات بھر منانے میں لگا رکھا، دیکھو پوری زندگی بھر میں نے تمہاری عبادت کی ہے، آج تک میں نے تم سے کچھ مانگا نہیں ہے، پہلی بار مانگ رہا ہوں، سارے اونٹ نہ صحیح تو کم سے کم ایک ہی بول دے یہ مال ابو جہل کے لیے، سارے نہیں تو ایک بول دے یہ مال ابو جہل کے لیے ہے۔ رات بھر منانے میں لگا رہا، لیکن جب صبح ہوتی ہے مکے کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، حضور آتے ہیں، سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے، ابو جہل بھی آیا، حضور نے کہا ابو جہل بڑھ آگے اور پوچھ یہ مال کس کے لیے۔ ابو جہل آگے بڑھا، حضور کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے اے اونٹو ان کا واسطہ بتاؤ یہ مال کس کے لیے ہے؟ تو جو اونٹ ابو جہل کی طرف منہ گھمائے تھے وہ گھوم جاتے، وہ منہ دوسری طرف کر لیتے،
پھر وہ پوچھتا ہے، پھر وہ اونٹ گھوم جاتے، پھر پوچھا، پھر گھوم گئے، 2-3 مرتبہ جب گھومے تو کسی نے کہا ابو جہل یہ تیری حیثیت نہیں کہ تو اونٹ سے کلام کر سکے، اے نبی آپ آگے بڑھے اور آپ پوچھیں یہ مال کس کے لیے ہے۔ سرکار آگے بڑھتے ہیں، آپ نے پوچھا اے اونٹو بتاؤ اس خدا کا واسطہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، یہ مال کس کے لیے ہے؟ اتنا کہنا تھا فقام جمل من الجمال، اونٹوں میں سے اونٹ کھڑا ہو جاتا ہے انسانوں کی شکل میں، پکار کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ سارا مال حبیب نے مالک نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ ابو جہل جھوٹ بول رہا ہے، اتنا کہنا تھا ابو جہل وہاں سے ذلیل و رسوا ہو کر کے بھاگ جاتا ہے۔ جب ذلیل و رسوا ہو کر کے بھاگا، اب سوچا کہ بہت زیادہ ذلت ہو گئی، معاذ اللہ حضور کا چلو خاتمہ ہی کر دیا جائے۔ تو ایک دن کیا کیا، گیا اپنے گھر میں کمرے میں چپ چاپ لیٹ گیا اور دروازے کے باہر ایک گڑھا کھود دیا۔ دروازے کے بعد قاری حسیب صاحب اللہ، دروازے کے باہر ایک گڑھا کھود دیا اور گڑھے کے اوپر پتلی پتلی لکڑیاں لگا کر کے گڑھے کو پاٹ دیا، گھاس وغیرہ رکھ دیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہاں پر گڑھا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے یہاں پہ گڑھا ہے۔ ابو جہل مکاری کر کے لیٹ گیا گھر میں جا کر کے، تو غلام کو بھیجا، کہا جاؤ جا کر کے محمد سے کہہ دو کہ آپ کے چچا بہت بیمار ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں آخری وقت۔ وہ گیا، کہا اسے ایسا معاملہ ہے۔ حضور نے صحابہ سے کہا رحمت للعالمین بن کر کے آئے، حضور نے کہا صحابہ چلو چل کر کے ابو جہل کو دیکھاتے ہیں، وہ بیمار ہے۔ سرکار نکلے، ابو جہل کے گھر کے قریب جیسے ہی پہنچے، ابھی گڑھا کچھ دور پر تھا، فوراً حضرت جبریل آ گئے، کہا یا رسول اللہ یہ بیمار عمار نہیں ہے، مکاری کر کے لیٹا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ گڑھا کھود کر کے رکھا ہے، آپ کو معاذ اللہ ختم کرنے کی سازش کر کے بیٹھا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ حضور واپس پلٹ گئے۔ غلام دوڑے دوڑے گیا، جا کر کے کہتا آقا حضور تو آئے آپ کے گھر کے دروازے تلک، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، اچانک واپس پلٹ کر کے چلے گئے، اچانک پلٹ کر کے چلے گئے۔ تو ابو جہل نے سوچا کہ آ گئے ہیں تو جانے نہ پائے، موقع اچھا ہے، نہیں پھر پتہ نہیں آئے کہ نہ آئے، اٹھا تیزی کے ساتھ، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اب بھول گیا کہ وہاں پر گڑھا ہے، جیسے باہر قدم رکھا سیدھا گڑھے کے اندر چلا جاتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کسی کو گرانے کے لیے گڑھا مت کھودو، ورنہ آپ خود اس گڑھے میں گر جاؤ گے، خود اس گڑھے میں گر جاؤ گے۔ گڑھے میں گرا، اب اس کے غلام آئے، لمبی لمبی رسی ڈال رہے ہیں، جتنی لمبی رسی ڈالیں اتنا نیچے گھستا چلا جا رہا ہے، گھستا چلا جا رہا ہے۔ تو جب دیکھا کہ رسی سے نکالا نہیں جا رہا، کارے رسی بسی پھینکو، جس نبی کو گرانے کے لیے کہاں کھودا تھا انہی کو بلا کر کے لاؤ، وہی ہمیں نکال سکتے ہیں۔ پھر بھاگے غلام دوڑے دوڑے، کہا یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہوا، وہ گر گیا ہے گڑھے میں، وہ آپ کو بلا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ آ کر کے نکال دو۔ حضور آئے، گڑھے کے پاس کھڑے ہو جاتے، کہا اگر میں نکال دوں گا تو کیا کلمہ پڑھ لے گا؟ کہا حضور بس نکال دیں، اس کو تو جان پر پڑی تھی، جان بچانا۔ کہا جیسے نکالو گے فوراً کلمہ پڑھ لوں، جان پر پڑی تھی۔ حضور نے اپنا دست اقدس پڑھایا، ابو جہل کو اٹھا کر کے کھینچ کر باہر کر دیا۔ جب باہر نکلا حضور نے کہا ارے اب تو کلمہ پڑھ لے، اس نے کہا معاذ اللہ، بڑی بڑی رسی ڈال کر کے لوگ نہ نکال سکے، آپ نے ہاتھ بڑھا کر کے نکال لیا، آپ بہت بڑے جادوگر ہیں معاذ اللہ۔ تو یہی کہا جائے گا اتنے روشن دلیل معجزات دیکھنے کے بعد بھی اگر ایمان نہ لا سکا تو یہی کہا جائے گا عقل اس کی پھر گئی، تقدیر میں نعمت نہ تھی۔ ابو جہل پڑھ نہ سکا کلمہ رسول اللہ کا، ابو جہل پڑھ نہ سکا کلمہ رسول اللہ کا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا مجھ سے بولنے میں کچھ غلطیاں ہوں اپنے محبوب کے صدقے و طفیل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔